اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں جو تھا کہ ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا اور کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ اٹھانے والا وزر اخرى دوسرے کا بوجھ۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ ولید بن مغیرہ کہتے تھے کہ تم حضور کے بارے میں فرماتے تھے کہ تم اتبعونی وکفروا بمحمد، اللہ اکبر، میری بات مانو۔ ولید بن مغیرہ کہتا میں پیسے والوں میں جاؤ جلالوں ہوں، میں جانوں آخرت میں تمہاری سب کتاب جانے، سب گناہ میرے اوپر۔ اور عیسائیوں نے جو ہے وہ عقیدہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری عوض اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، اب ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے، ہر ایک کو جو جس نے کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی جو اعمال کریں گے وہ ان کا سزا جزا اس کو ملے گی۔ کل اس پر گفتگو ہوئی۔ اب مزید کہ وَإِذَا أَرَدْنَا کریم اللہ فرماتا ہے اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان اس بات کا نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی بستی کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہا، تو ہم پہلے وہاں نبیوں کو پہلے بھیجتے ہیں، ایسے نہیں کہ بعض اٹارک، اور پھر اس کے وہاں جو رئیس لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال لوگ ہیں، ان کو جو ہے اختیارات دے دیتے ہیں، اور ان کو یہ ان کے دو تین معنی میں بتاؤں گا، اور ہم ان پر احکام لاگو کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ نعمت دی، اس کا زکوٰۃ دو، یہ ملک میں شخص رہتا ہے تو ملک کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا دے تو حکومت وقت اس پر ٹیکس کہ تم اب تمہارے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کرو، صحت ہے تو روزہ رکھو، یہ تو فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، اور فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ہمارا اس پر جو ہے نا وہ عذاب کی بات جو ہے اس پر لازم آ جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے، ہلاک کرنے کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں امرنا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا کا لفظ ہے نا، یہ اس میں تحقیق ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں امرنا بمعنی امرنا ہے، امرنا الگ حکم ہے، امرنا الگ حکم ہے۔ امرنا یعنی ہم اس علاقے کی حکومت سرکش اہل ثروت کے حوالے کر دیتے، فاسق اور فاجر، بے نمازی، بدکار، وہ ملک کے بڑے بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، جیسے یزید بن گیا تھا۔ خراڑی عوام شی و قارغانی حکمران شی نو ملکران شی، کوے کہتے جس ملک کے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تو گندی کھاتے رہتے، ان کو یہ تھوڑی تمیز ہے کہ یہ گندا یہ چنگا۔ تو جب حرام خور ملک کے بڑے ہو جائیں، شرابی کبابی جو نہ کلمے کا معنی جانے نہ نماز جانے، تو پھر ملک کو آباد کریں گے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اہل ثروت کے حوالے اس کو حکومت کر دیتے ہیں، اور وہ دولت و اقتدار کے بعد فسق و فجور کا بازار اور مزید گرم کر دیتے ہیں، وہ مزید گناہوں کے طرف جیسے جیسے پیسہ بڑھتا ہے۔ کریم مولا نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، رزق میں فراوانی ہوتی تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ باغی۔ یاد رکھیں 100% تو نہیں لیکن 99% باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے دنیا سے بچے، آمین۔ تکبر غرور آ جاتا ہے۔ تو اے سلطنا
اشرارہا ہم مسلط کر دیتے ہیں اس علاقے اور اس قوم کے لوگوں پر، ان کے شریر ترین لوگ، فعصوا فیہا اس میں نافرمانی کرتے ہیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ جب وہ یہ کرتے ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ امرنا نہیں ہے، یعنی حکومت اس کو نہیں دیتے انہیں، وہ عامر نہیں بناتے، بلکہ امرنا کا معنی ہے اکثرنا، امرنا ہم انہیں حکم دیتے ہیں، امرنا ہم انہیں کو اقتدار دیتے ہیں، امرنا بمعنی اکثرنا ہم ان کی تعداد پیسہ سب بڑھا دیتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں جو اپنے ثروت اور دولت کے نشے میں فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، تو ان کی تعداد بڑھے گی تو بسا تو کریں گے۔ لیکن علامہ بیضاوی نے لکھا کہ امرنا کے بعد یہ عبارت مقدر ماننی پڑے گی کہ امرنا مترفیقہ بطاعت اعلیٰ لسان رسول، کہ ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اطاعت کرے اس کی جو رسول کی زبان سے وہ بات آتی ہے، بطاعت اعلیٰ لسان رسول، اطاعت کریں رسول کی زبان سے حکم ان کو دے دیتے ہیں، یعنی ہم ان کو ان کے رسول کے ذریعے اطاعت کا حکم دے دیتے ہیں، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں اور ان کا پھر وہی انجام ہوتا ہے جو ہر نافرمان کے مقدر میں ازل سے لکھا ہوا تھا، جیسے نمرود اور فرعون اور حامان اور قارون اور ابو جہل، جب بھی انبیاء انہوں نے سرکشی کی۔ قوم سبا آج کل تورے جلالین میں ہم پڑھتے ہیں، میں نے بولا دیکھیں اللہ فرمائے بلدۃ طیبۃ و رب غفور، ایسے پاکیزہ شہر تھا قوم سبا کا کہ وہاں یہ جتنے بھی حشرات الارض ہوتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے، جوئیں، کھٹمل، سانپ اور بچھو، یہ اس علاقے میں نہیں، ایسے پاکیزہ شہر تھا کہ اگر وہاں مسافر بھی آتا اس کے کپڑوں میں اگر کوئی جم وغیرہ تو وہ بھی مر جاتی، ایسے خوشبودار۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ فرماتے ہم نے وہ حال کر دیا، ہم اس میں گھومتے تھے، میں نے بولا آپ دیکھیں اس کو اللہ نے کریم نے فرمایا یہ 2 جنتیں، وہ ڈیم تھا نا، جیسے میں نے بولا ہمارا توربیلا ڈیم ہے، تو بچوں کو میں نے وہ باقاعدہ سٹیپا والا نہر، میں نے بولا دیکھیں دنیا میں یہ پہلی نہر ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، میں نے بولا اب ذرا تعداد دیکھو، میں نے بولا یہ نہریں توربیلا ڈیم سے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو جائے تو یہ پہاڑ پھر اس پانی کو تھوڑی رکھیں۔ میں نے بولا وہ سبا جو تھا وہ بھی بہت بڑا ڈیم تھا، اب صرف ریت ہی رہتے وہاں پہ، الا من صدر قلیل، کہیں اونٹ ہیں تو کوئی بیری چھوٹی چھوٹی ہے، ویران، ہزاروں سال گزر گئے لیکن وہ جگہ آباد نہیں ہوئی۔ ان بطش ربک لشدید، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت کرتا ہے کہ کہاں گئے تمہارے وہ کھوت، وہ تمہارے بنگلے، وہ تمہارے ناز و نخرے کہاں گئے؟ اللہ نافرمانیوں سے بچے، وہ اللہ اپنے بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح روح المانی نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور سعید بن جبیر یہی مفہوم روایت کیا کہ امرنا بطاعت کما اخرج ابن جریر وغیر عن ابن عباس عیسی بن جبیر علی نسال الرسول المبعوث الی اہلہا، جو ان کے اہل کی طرف جاتے ہیں وہ پھر ان کو بتا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ فسق میں بڑھ گئے تو مارتا ہے، نہیں، پہلے ان کے طرف یہ بولتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب علماء کے فرائض ہیں ہمارے اندر بہت، میں ہر قوم کو دیکھتا ہوں کہ اس ہر قوم میں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لیکن عوام اس قدر ڈھیٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ خاص کر میں دیکھتا ہوں کہ ہر قوم میں ایسی بیماری، ہمارے شہر کراچی میں جو بدعات رائج ہے نا، خاص کر عورتوں کے، اللہ اکبر، کہ وہ تو ٹھس سے مس نہیں ہوتی۔ میں نے ویسے بھی نام رکھا ہے اس دور کی عورت سپر پر امریکہ ہے، وہ تو کہتی بھائی ہماری بدعتیں تو چلیں گی، یہ خرافات تو ہوں گی، وہ شادی میں ہو، وہ غمی میں ہو، اب غمی کہیں میت ہے نا اس میں بھی بھائی سرخی پاؤڈر، کیا بات ہے، یہ سال ثواب کرنے آئے، اور شادی ہو پھر تو مامش میں ردر گاڑیم، پھر تو واہ کیا بات ہے۔ اب علماء جب تک متحد نہیں ہوں گے، عوام کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو صاف بات ہے۔ عوام نہ بیوی کو روک سکتے، نہ بیٹی کو روک سکتے، نہ اپنی بہن کو روک سکتے، نہ خالوں کو، نہ پھوپھوں کو، وہ تو سیدھا سامنے وہ تو جمع ہو جائیں گے، بولیں گے دماغ خراب ہے کیا، وہاں دیکھو یہاں کر رہے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کر رہے ہیں، اب تو کہتے کہ نہیں، نہیں ٹھیک، پیسہ ہے تو بھائی، اور پھر ان کے سوٹ جو ہے نا وہ کروڑوں تک پہنچیں گے، اور غریب ہے تو وہ پھر بھی 40-50 ہزار تک ایک سوٹ جو ٹکے کا نہیں ہے۔ یہ خرافات کون روکیں گے؟ یہ سمندر، اس کو علماء روکیں گے۔ علماء بے فکر ہے، وہ سمجھتے کہ ہم بس امامت کریں چھوٹ جائے گی جان، نہیں چھوٹے گی۔
اور یا تو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، تو ایک کہتا ہے جان جائز ہے، دوسرا کہتے ہیں ناجائز ہے، بس اس پہ لگے ہوئے. بھئی عوام برباد ہو رہی ہے بڑے بڑے گناہوں میں، آپ ذرا ان کے اوپر توجہ رکھو. ہاں عوام ویسے فوراً آ جائے گی، اگر علماء میدان میں آئے نا، عوام ایسے نہیں کہ ہم نہیں، میں تو بولے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب میں کوئی مسئلہ بتا دوں بھئی قرآن میں یہ ہے، حضور کی سنت یہ، صحابہ کا طریقہ یہ، تو بولیں گے ٹھیک ہے. اگر اس کے گھر میں اب پورا اتفاق ہوگا تو وہ گھر والوں کو بولے گا ٹھیک کہہ رہا ہے. بھئی نکاح تب ہوگا کہ آپ کے ولیمہ میں اگر خرافات نہیں ہوگا تو میں نکاح میں آؤں گا، ورنہ نہیں ہوگا. وہ بولے گا ٹھیک ہے. گھر میں بتائے گا کہ بھائی جب نکاح نہیں ہوتا تو ہم کیسے وہ کریں، کیا شرائط رکھیں، خرافات نہ ہو، بس بے پردگی نہ ہو. صحیح بتا رہا ہوں نا علی؟ بولا ٹھیک ہے، بات ختم. اب اپنی خوشی کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب ہماری عورتیں غیر مردوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے ڈانسیں کریں، یہ تھوڑی خوشی ہوتی ہے. خوشی کا یہ معنی کہاں سے نکالا؟ کریم مولا فرماتے اس آیت سے سابقات کے مضمون کی تصدیق فرمائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بستی گناہوں اور بدکاریوں کا اکھاڑا بن جاتی ہے تو اس وقت اس کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جاتی، بلکہ پہلے انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں احکام الہی کا کاربن بناتے ہیں. علماء آتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ان کی تلقین کرتے ہیں. خصوصاً وہاں کے با اقتدار طبقے کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کی اصلاح، سارا گاؤں اصلاح یافتہ ہو جائے. بڑوں کی اصلاح سارا، بڑے بڑے لیڈر صحیح ہو جائیں گے. پابندیاں لگاؤ، یہ شادی حال میں گورنمنٹ تو وہ لگا جس شادی حال میں مکس کھانا ہوگا مرد عورتیں کھائیں گی، ان پر جرمانہ لگایا جائے گا. اپنے 2 روپے کے لیے تو گاڑی کا نمبر چینج کرو. بھائی تو نمبر ہے تو نمبر تو ہے نا. بولے نہیں نیا لگا تاکہ ہمارے بھی کوئی پیسے ملے. یہ جو ہیلمٹ ہے یہ دوسرا لگا لو تاکہ کوئی پیسے ملے. جب ان کے لیے کرو تو یہاں بھی کرو نا. لیکن وہ اس پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنی کج فہمی کے بعد اسے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا کر اللہ کے رسولوں کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کرنے لگتے ہیں. اس وقت عذاب کی بجلی اس پر پھرا گرتی ہے اور ان کے خرمن حیات کو جلا کر راکھ کی ڈھیر بنا دیتی ہے. تدمیرہ کسی کو جڑ سے اکھیڑ دینا، دم مرنا، تاصلناہا بالہلاک. ہم اس کا استیصال کرتے تھے جڑوں سے، ان کو اکھیڑ کے پھر اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. قوم یہاں میرے خیال یہ آ رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا، ہم نے کتنے ہلاک کیے، من القرون، قوموں میں سے کتنے قومیں، من بعد نوح علیہ السلام کے قوم. اگر تمہارے اس قانون کا عملی ثبوت طلب کرتے ہو اے لوگوں تو ان قوموں کے حالات پر نگاہ عبرت ڈالو جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئی. انہیں کس طرح ان کے برے اعمال کے پاداش میں ہلاک و برباد کر دیا. قوم ہود، اس کے بعد قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اے محبوب اور آپ کا پروردگار اپنے بندے کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا، جو اور خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھنے والا بھی. تو جزا و سزا بھی دے گا، جزا و سزا بھی. اللہ کریم تو فرماتے ہے جو کرو گے وہ برو گے. من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کے عاجلہ، یہ لفظ آتا ہے کہ عاجلہ یہ صفت ہے کیا، لیکن اس کا موصوف کھو گیا. تو کہتے ہیں اس کا موصوف الدار محذوف ہے. جو جلدی کے گھر کو چاہتا ہے. دنیا کیا ہے؟ جلدی کا گھر. دنیا یعنی انتہائی قریب ہے، فعلا کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہے. انتہائی قریب کس کے؟ فنا کے، بس فنا ہونے والی. تو یہ جلدی، اس کا نام ہے کہ عاجلہ. ہم نے 200 نمبر آیت میں دوسرے پارے میں دوسرے نمبر صورت میں پڑھا تھا کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو کہتے ہیں اللہ دنیا دے دے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس جہنم. یہاں پہ رب فرماتے ہیں جو عاجلہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ عاجلہ. اور لغت عرب میں بکثرت ایسا ہوتا رہتا ہے
کہ موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صفت اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد دار دنیا یعنی جس کے دل میں اخروی زندگی سنوارنے کا کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ساری تقوی داسی زندگی کو باعزت اور عام دہ بنانے پر مرکوز رہتی ہے۔ اس سے ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق اس کی جد و جہد کا معاوضہ دیں گے، رب فرماتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کی محرومیاں ان کے گلے کا ہار ہوگا مذموماً۔ یہ کیا فرمایا کہ یہاں پہ فرمایا اجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم بھی اتنا جلدی دے دیں گے، یعنی یہ جلدی مانگتا ہے نا دنیا، اتنی دے دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے بنا دیتے، ثم جعلنا لہو جہنم، ان کے لیے جہنم بنا دیتے، یصلاھا، داخل ہوگا یہ اسی آگ میں، مذموماً، مذمت کیا ہوا، اور مدحورا، اور ٹھکرایا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آیت کی ترکیب کچھ اس طرح ہے، مذموم جس کی مذمت کی جائے، مدحورا جسے ٹھکرا دیا جاتا ہے اور بارگاہ خداوندی سے دھکے دکھا کر نکالا جاتا ہے۔ آیت کی ترکیب اس کا صحیح مفہوم ذہن نشین۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں رب کریم نے فرمایا لمن نریدو، یہ بعد البعد ہے، اس کا مبدل منو لہو ہے، من کان یرید العاجلہ لہو، من ہے اور ایک لہو ہے، ٹھیک ہے، جس کا مرجع من ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ من، جو چاہنے والا ہے، من لفظاً واحد و معنن جمع، یاد رکھیے، اس میں بہت سارے اعتراض آتے ہیں نا کہ جمع کیسے آیا پھر واحد کیسے آیا، تو یہ بتاتے ہیں کس کے، جو ابتدا آیت میں ہے من، اور لہو صورتاً اگرچہ واحد ہے لیکن معنن جمع ہے، چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں وَتَقْدِيرُ لِمَن نُرِيدُ تَعْجِيلُ، جس کے لئے ہم چاہتے ہیں وہ تعجیل، وہ جو مانگتا ہے، منہم، ان میں سے، وَالضَّمِيرُ رَاجٌ إِلَىٰ مَن، اور ضمیر لہو میں جو ضمیر ہے یہ من کے طرف راجع ہے، وہ موصولۃ، اور من موصولہ ہے، یا شرطیہ ہے، من شرطیہ، من یطیع الرسول، من شرطیہ قبریہ، من یطیع اللہ والرسول، وعلی التقدیر، کہ ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم اس کے لیے چاہیں۔ قاضی ثناء اللہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں، لمن نریدو بدل من لہو بدل البعد قید بھی لأنہ لا یدو کل متمن متمناؤ، ایسے نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ دے دے، نہیں، جتنا ہم چاہیں گے۔ آگے دیکھا، اچھی بات بتا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ طالب دنیا کا انجام بیان کرنے کے بعد اب طالب، اچھا یہاں نہیں ہے، آگے یہاں فرمایا کہ اس کو جو دنیا چاہتے ہیں کتنے دیں گے؟ جتنا ہم چاہتے ہیں۔ پھر اس کو کہاں لے جائیں گے؟ ذلیل کر کے مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، دھکے دے دے کر نکالا ہوا، ذلیل کیا ہوا، اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب دوسرا شخص کون ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، اس 201 نمبر کیا ہے؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وَسَعَلَهَا، صرف چاہتا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے سعی بھی کرتا ہے، سعیہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ارادہ بھی کرے، سعیہ بھی کرے، 2، اور مومن بھی ہو، 3۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ان لوگوں کی کوشش کیا ہے؟ مقبول ہے۔ یہاں دیکھیں، طالب دنیا کا انجام بیان کرنے کے بعد طالب مولا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی نیکی فراموش نہیں کی جائے گی، بلکہ راہ حق میں جو قدم بھی اس نے اٹھایا ہوگا، جو عمل بھی اس نے کیا ہوگا، اسے ضرور شرف قبولیت بخشایا جائے گا۔ طالب مولا کی پہچان کس طرح ہے؟ 3 طریقوں سے ابھی دیکھیں، 3 علامت۔ نمبر 1، من اراد الآخرہ، یعنی ہر عمل سے اس کا مقصد آخرت کی سرخری، کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ نمبر 1، من اراد الآخرہ، ٹھیک ہے نا، کوئی دنیاوی مقصد اس کے عمل کا محرک نہ ہو، اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی کچھ دنیا کی نعمت انسان اس لیے مانگتے کہ اس میں کہ گھر ہو، یہ ہو، کسی عزت کی زینہ جیوں، یہ وہ غلط مقاصد نہیں ہے۔ ایسا نہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی ہم تو پڑھتے، ہم کہتے ہیں نوکری بھی کرتی ہے، غلط مقاصد نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔
غلط مقاصد. آپ نماز پڑھیں، مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے. مولوی اکثر ممبر میں آتے ہیں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. ابھی نماز نہیں پڑھانی تو کہتے ہیں ٹھک ٹھک بھاگ جاؤ. بولے تھک گئے یار نمازیں پڑھا کے. 2 نمبر ملے وہ ممبر اور محراب کے وارث ہیں نا، ہوتے بڑے دلے ہیں. وہ کہتے ہیں بس مجھے تو اتنا ایسے محلوں کو میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ تو خطرہ ہے کہ ہو سکتے بے وضو بھی نماز پڑھا. دن کو کوئی ایک نے کہا بولا فلاں جگہ امام تھا، اس کے گھر کا فرد کہتے بغیر وضو کے کم وقت نماز پڑھا دیتا تھا. گھر کا فرد اس کا مخالف ہو کے بولے ایسے. اللہ حقیقت حال جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال ان پر کوئی باور بھی نہیں ہے. ہاں ممبر اور ہر ممبر اور محراب کا ہر وارث نیک نہیں ہوتا، یاد رکھیں. بہت سارے دغاباز یہودیوں کے نسل سے ہوتے ہیں. آتے ہیں درس قرآن دے رہے ہیں اور بیچ میں جیسے خبیث آدمی تھا ابھی تو جیل میں، کیا نام تھا اس کا، اب وہ رات دن تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پھر قواریت اس کو پیچھے سے سپورٹ کہ بھائی دیکھ انسان چلو بولو یہ علی حدیث ہے، یہ شیعہ دیوبند ہے، چلو ایک گروپ ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسجد ہیں، لیکن ایسا شخص جس کو اس قرآن پر کوئی جانے بھی نہیں تو وہ تو آلریڈی پتہ چلا کہ ہے تو کوئی شیطان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی. بس وہ اچانک آیا، فرشتے سب سجدہ ریز ہوئے، واقعال نہیں انا خیر منہ تو وہ وہاں پہ باتیں. تو پھر یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے. یاد رکھیے یہ کہتا ہے نمبر 1 کہ اعمال کا محرک کیا ہو الآخرت وسعیٰ سعیہ، اور اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوری طرح اپنے امکانی کوشش بروکار لا رہا ہو. قربانی کا وقت آئے تو بصد مسرت دل و جان پیش کر دے، اس راہ کے ہر کانٹے کو پھول سے زیادہ عزیز جانے. مصائب و علام کے طوفان امٹ کر آئیں تو چٹان بھر کر کھڑا ہو جائے. عرض ہے کہ اپنے جسمانی و ذہنی قوتوں اور دیگر مسائل کو حق کے سربلندی کے لیے وقف کر دے، اور اس کو غنیمت جانے کہ اللہ نے میرے یہ مال، یہ میری جان، اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میرا مال میری جان اگر اس راہ پہ قربان ہو گئی. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ دنیا کے طلبگار تو اپنے لیلا نہا کے مقصود کے لیے دوڑ دھوپ کر انتہا کر دیں، اپنے آپ کو فنا کر دیں دنیا کے لیے. وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور طالب مولا صرف باتیں بنانے اور آرزویں کرنے پر ہی اکتفا کریں. اس لیے رائے حق میں قدم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ سعی لہا سعی یہاں کے کلمات طیبات کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں، اور جب بھی ان کا ارادہ سست پڑ جائے تو سعی لہا سعی یہاں کا محمیز لگا کر اسے ہوشیار کریں. نمبر 3 طالب مولا کی تیسری علامت یہ کہ دل نور ایمان سے چمک رہا ہو، کفر شرک اور نفاق کا کوئی اندھیرا موجود نہ ہو، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار صرف ایمان پر ہے. اگر ایمان نہ ہو تو عمر بھر کی ساری ریاضتیں بے سود ہیں. تو رب کریم فرماتے ہیں ان کے عبادتیں کیا ہیں؟ مقبول ہیں. طالب دنیا کے مسائل کا معاوضہ دینے کے لیے وعدہ اس طرح فرمایا ما نشاء لمن نرید. یہ طالب دنیا کے لیے کہا کہ ہم جتنی مقدار چاہیں گے اور جسے چاہیں گے اسے دیں گے، لیکن طالب مولا کو یوں سرفرازی سے نوازا کہ فولا کا نسائی مشکورہ، ان کی ساری کاوشیں قبول فرمائی جائیں گی. کوئی عمل اکارت بیکار نہیں جائے گا. نیاز و اخلاص جتنا زیادہ ہوگا جزا میں اضافہ ہوتا جائے گا. 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 1000 اور 1 کے بدلے بے حساب کا وعدہ ہے. الحمدللہ علی منہ و احسانہ والصلاۃ علی نبیہ و حبیبہ. کیا شان کل نمد، بس یہ ترجمہ. اللہ فرماتے کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو دنیا چاہتے دنیا دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں کیا دیتے ہیں؟ جہنم میں. اور جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے من عطاء ربک. اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کے رب کی بخشش ہے. ما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے. انظر دیکھیے کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی. مختلف چیزوں سے مختلف طریقے انگنت ہیں وہ ہیں
کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، اور میں نے کل بھی آپ لوگوں کو سنا تھا سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بلکہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، کسی کو اگر کوئی فضیلت ملی ہے تو اسے حسد ہو نہ کرو، یہ منع ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ الدَّرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت باعتبار درجوں کے سب سے بڑی اور باعتبار فضل و کرم سب سے اعلیٰ ہے آخرت۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے سننے والے، اے مخاطب، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ بنا، دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ بیٹھ جائے گا فتقعد مذموما مذمت کیا ہوا، مغزولا اور رسوا کیا ہوا، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ ایسے نہ کرو۔ کل پھر انشاءاللہ والدین کے بارے میں یہ آخری آیتیں میں نے چھوڑ دی، یہاں پہ ہم نے تفسیر نہیں کی کہ آخر میں شرک کا رد کیا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو وہ نہ سمجھو، دوسرے وسائل ہیں بس، لیکن مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور عبادت حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ، ان کی پیاری سنتوں کے ساتھ عبادت اللہ کی جائے گی۔ کسی کو وسیلہ بنائے تو صرف وسیلے کے حد تک، یہ نہیں کہ اللہ کوئی بھول جائے کہ نہیں بس اس نے تو نہیں دیا اب یہ، کیونکہ عوام کے بات بہت انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ڈاکٹر بچائے تو اس کو سمجھانا ہوگا کہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اللہ کو منظور ہے تو تمہیں اس دوائی سے شفا ملے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی، عقیدہ یہ ہے۔ تو دعا کرے جب دوائی بھی کھائے کہ اللہ اسے میری بیماریوں کی شفا ڈال دے، میری بیماریوں کو دور کرے، دعا کرے۔ ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بھی مریض ہوں شفا وہی دیتے ہو، ایسے تو نہیں بولا کہ وہ دعا میں جو شفا دیتی۔ تو آپ دنیا میں جا رہے ہیں تو ہوشیار رہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وسائل وسیلے وہ الگ الگ ہیں۔ علم انسان کو ملتا ہے تو اساتذہ کرام سے اور والدین کی دعاؤں سے بڑی کامیابی ہے، لیکن وہ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن لوگوں کو خدمت اس لیے کی جائے اللہ راضی ہو جائے، لوگ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، دے گا تو اللہ، لیکن لوگوں کی جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتے تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال شرک سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور آخرت کی اچھی نیت ہے کہ اللہ اس زندگی میں کوئی بھروسہ نہیں، آج نہیں تو کل جائیں گے، بنگلے بھی بنائیں گے تو کچھ بھی ہوگا۔ وہ شاعر کہتا ہے یا ساکن قصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، بڑے محل میں رہنے والے عن قریب مٹی میں مدفون ہو جاؤ گے۔ کریم مولا ہمیں اپنی قبر کی فکر میں، یقیناً محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، کریم مولا اس کی فکر میں اعمال صالحہ کرنے والے بنا دے، دولت ایمان سے محروم نہ فرما کریم مولا، یہ دولت سے تو نے اپنے فضل و کرم سے نوازا، پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا، انہی کی امت میں رکھنا، اور اسی میں موت آ جائے قیامت کی دن پیارے نبی کی امت میں ہم گناہگار بھی محشور ہوں یا رب۔ وصلی اللہ تعالی محمد